اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ القصص میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ مقصد اس واقعہ کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ حق بات کے پہنچانے میں اور حق کے علم کو اٹھانے میں بڑے مصائب مشکلات دکھ اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے پیغام حق کے پہنچانے میں کس قدر مصائب دکھ اور پریشانیاں اٹھائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے۔ 10 سال کے بعد وہ مدین سے اپنے شہر مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ راستہ بھول گئے، سخت سردیوں کا موسم،
رات کا اندھیرا، اہلیہ درد ذہ میں مبتلا، انہیں ایک روشنی نظر آئی، وہ اسے آگ سمجھے، انگارہ لینے کے لیے یا راستہ پوچھنے کے لیے اس روشنی کے قریب آئے تو رب کی وہ تجلی تھی جس سے آواز آئی کہ آپ آگ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے لگے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد انہیں اللہ نے 2 معجزوں سے سرفراز کیا۔ ایک معجزہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا معجزہ بغل میں ہاتھ لے جا کے اسے نکالنا بغیر کسی عیب کے، اس کا چمکنے لگ جانا۔ اللہ نے کہا ہماری ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور 2 مطالبے اس کے سامنے رکھو۔ ایک مطالبہ یہ کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کی ہے، توحید کی اسے دعوت دو۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کو ذکر کیا، اَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ اس ہمارے پیغام کو غور سے سنیے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فَاعْبُدْنِی، لہذا عبادت کر تو صرف میری عبادت کر۔ اور دوسرا مطالبہ فرعون کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا رکھیے، جس نے تیری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، کبھی لڑکوں کو قتل کرنے لگتا ہے، تیری قوم کی بیٹیوں سے بیگار لیتے ہیں، انہیں نوکرانیاں بناتے ہیں، اور ان کی عصمتوں سے کھیلنے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے۔ تو اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اس کی قوم کا ایک بندہ میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں نے مصر چھوڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اگر حضرت ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیا جائے جو میرے بڑے بھائی ہیں، تو وہ کلام کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، بلاغت اور فصاحت ان میں موجود ہے، تو پھر 1 1 اور 2 11 ہو جاتے ہیں۔ تو چلو ہم نعرہ لگائیں گے تو کوئی آمین کہنے والا تو ہوگا۔ اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کر دی۔ یہ سارا یہاں ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہماری یہ نشانیاں لے کے جاؤ تم دونوں، اور جو
تمہارے پیروکار ہوں گے، تمہاری بات مانیں گے۔ الغالبون، غالب انہی نے رہنا ہے۔ آپ کو آخر کار غلبہ ملنا ہے۔ آپ ہماری ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں ہماری توحید کا اور اپنی قوم کی آزادی کا نعرہ لگائیں۔ فلما جاءہم موسیٰ، آیت نمبر 36 پہ غالباً ہم آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کے فرعون کے دربار میں پہنچے، نعرہ حق لگایا، اللہ کا پیغام سنایا، اسے بتایا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، ہم رسول ہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترن، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے جسے گھڑ لیا گیا۔ یہ 10 سال مصر سے جو دور رہا ہے تو لگتا ہے یہ جادو سیکھتا رہا ہے، اور یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ جو لاٹھی کا سانپ بننا، ہاتھ کا روشن ہونا، یہ سب جادو ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اس طرح کا جادو تو ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنا۔ یہ اتنا زبردست جادو ہے کہ ہمارے باپ دادا اور اوپر والی نسل میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ما سمعنا بہذا، ھذا سے مراد ہے دعوت توحید۔ یہ جو دعوت دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ دعوت ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے بھی کبھی نہیں سنی۔ یہ بالکل نئی بات کر رہا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور رب صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس بیہودہ جو اس نے گفتگو کی، اس کے جواب میں کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور رب بہتر جانتا ہے کہ کس کا انجام اچھا ہونا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قال فرعون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے یہ بڑی مؤثر گفتگو ہے۔ اس نے ایک تو طعنہ مارا کہ تم جادوگر ہو، یہ سب کچھ جو پیش کر رہے ہو یہ جادو ہے، اور یہ جو تمہارا پیغام ہے ہم نے اپنے باپ دادا پہلے لوگوں میں کبھی اسے نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا سنجیدہ ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، ہدایت لے کے کون آیا ہے، اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ انجام کار کس کا اچھا ہونا ہے۔ یہ جو انجام کار کی بات کی نا حضرت موسیٰ نے، اس سے دربار کے لوگ ذرا متاثر ہوئے کہ یہ بڑا مطمئن اپنے موقف پر کہ انجام کار کس کا بہتر ہونا ہے یہ میرا رب فیصلہ کر دے گا۔ تو اب فرعون نے اس قوم کو اور جو درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں جانتا، تمہارا الہ ہوں تو میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔
فَأَوْقِدْ لِي یا حامان علی الطین، پھر اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا اینٹوں کو آگ دے، پختہ اینٹیں بنا، پھر ایک اونچا محل تیار کرو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس بلند عمارت پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، دیکھ سکوں۔ ایک اونچا محل بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے۔ انی لأظنہ من الکاذبین، میں تو اس کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے تکبر کیا ہے، اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، جو اس کے اہلکار تھے، دربار کے لوگ تھے، سب نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق، نا حق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، قیامت کوئی نہیں آنی، ہماری طرف نہیں آنا، ہمارے دربار میں پیش ہو، انہوں نے نہیں ہونا، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ، قرآن مختلف صورتوں میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اور کسی صورت میں کسی حصے کو بیان کر دیا، کسی صورت میں کسی حصے کو بیان کر دیا۔ یہاں اللہ انجام کا ذکر کرنے لگے، درمیان کی ساری باتیں اللہ نے چھوڑ دی۔ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ، آخر کار ہم نے اسے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اس کے لشکروں کو بھی ہم نے پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں پانی میں غرق کر کے رکھ دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالم لوگوں کا، جو حق کے مقابلے میں آئے، حق سے ٹکرائے، ان کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے انہیں پانی کی لہروں کے حوالے کیا اور سب کو دریا میں غرق کر کے رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں پیشوا بنایا تھا، کس کا؟ کفر کا، ظلم کا اور کفر کا، ہم نے انہیں امام بنایا تھا، وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے، یعنی ایسے کاموں کی طرف بلاتے تھے جو کام سبب بنیں گے آگ میں جانے کا، تو وہ ایسے کاموں کی دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی، کسی طرف سے ان کی مدد قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں بھی لعنت کو ان کے پیچھے لگایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، درمیان کی کچھ چیزیں اللہ نے چھوڑ دیں، مختلف عذاب ان پر آتے رہے، پھر وہ ہٹتے رہے، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ دریا سے پار اتر گئے اور مصر کے لوگ فرعونی سارے وہاں ڈوب گئے، تو اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، پھر اب اللہ اس کا ذکر کرنے لگے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی بعد اس کے کہ ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے۔ بصائر للناس، وہ کتاب بصیرت افروز تھی، روشنی تھی اس میں، وہدن، اور اس کتاب میں ہدایت بھی تھی، ورحمتن، اور وہ کتاب رحمت بھی تھی۔ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل، ان کے لیے ہم نے وہ کتاب تورات دی، جس کو رحمت بھی کہا، ہدایت بھی کہا، اس پر عمل کریں گے تو پھر صحیح رستے پہ چلیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ
اذ قضینا الی موسی الامر. میں پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر، آپ طور کے غربی جانب موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسی، جب ہم نے اپنی وحی کا حکم، نبوت کا حکم موسیٰ کی طرف ہم نے بھیجا تھا کوہ طور پر. میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، اور آپ دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. یہ ذرا ناظرین کے لفظ پہ غور کریں گی. وما کنت من الشاہدین، شاہدین کا معنی ہم نے کیا کیا؟ دیکھنے والے، ناظرین. آپ دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری تھی. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر لمبی ہو گئی ان پر عمر، اور ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیج دیا. وما کنت ساویاً فی اہل مدین، میرے پیغمبر آپ مدین والوں کے پاس بھی نہیں تھے. آپ مدین والوں میں مقیم، ساوین مقیمن، آپ مدین والوں کے پاس بھی نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ رہے تھے. ولاکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے. ولاکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے. پہلے نبی بھی ہم بھیجتے رہے، آپ کو بھی ہم نے نبوت عطا کی. اور یہ سارے واقعات حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ کیسے آئے، مدین کیسے گئے، یہ سارے واقعات وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتائے. آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنت بجانب الطور، میرے پیغمبر آپ طور کے کنارے موجود نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی کہ جسے آپ آگ سمجھ کے آئیں، یہ آگ نہیں ہے، تیرے رب کی تجلی ہے. انی انا اللہ، جہاں میں نے موسیٰ کو آواز دی تھی نا میرے پیارے پیغمبر، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ تجھے نبی بنا کے ایک ایک حال موسیٰ کا ہم نے سنا دیا ہے. اور یہ کیوں آپ نے کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور مکے والوں کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں. یہ درمیان میں جو اللہ نے یہ بات کی ہے، میرے پیغمبر آپ طور کے دینی جانب نہیں تھے، آپ مدین میں نہیں تھے، آپ طور کے کنارے نہیں تھے جب ہم وحی کر رہے تھے حضرت موسیٰ پر، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ جو اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی طالب علم بتائے گا؟ یہ درمیان میں آتے کیوں آ گئی؟ قصہ تو حضرت موسیٰ کا بیان ہو رہا، آگے پھر حضرت موسیٰ کا قصہ چل پڑے گا، آگے پھر کس درمیان میں اللہ نے درمیان میں چاند آیتوں میں اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، کہ آپ دیکھ رہے تھے، باتوں کو سن رہے تھے، مدین والوں میں بھی آپ نہیں تھے. یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور یہ سارے حالات واقعات حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے اور حضرت شعیب کے اور مدین کے ہم نے آپ کو بتا دی. اس کو کہتے ہیں صداقت رسول. کیا نام ہے اس کا؟ یہ درمیان میں اللہ آیتیں کیوں لاتے ہیں؟ برائے صداقت رسول. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں
میرا آخری پیغمبر جو کچھ تمہیں سنا رہا ہے نا، یہ میرا پیغمبر تو خود سن نہیں رہا تھا، یہ ہماری وحی کے ذریعے سنا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سچا پیغمبر۔ اور ایک بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی، جن لوگوں کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان آیتوں سے ان کی نفی ہو گئی، حاضر کی بھی نفی ہو گئی، ناظر کی بھی نفی ہو گئی۔ بار بار اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور آپ دیکھنے والوں میں بھی یہ واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی۔ ہم نبی پاک کی بات کو حاضر مانتے ہیں، اور وہ نبی پاک کی ذات کو حاضر مانتے ہیں۔ حاضر ہم بھی مانتے ہیں لیکن ذات کو نہیں۔ کس کو؟ بات کو، میرے نبی کی سنت کو، میرے نبی کی زندگی کو، میرے نبی کا اسوہ، وہ حاضر ہم مانتے ہیں، اس کے سوا تو گزارا نہیں، وہ تو قیامت کی صبح تک ہے۔ لیکن ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہونا نہ، یا علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہونا، چلو وجود کے لحاظ سے نہیں، علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہونا، یہ صفت نبوت کی نہیں، یہ صفت رب کی۔ علم کے لحاظ سے موجود ہونا، ہر ایک چیز کو دیکھنا، اور علم کے لحاظ سے ہر ایک کے پاس موجود ہونا۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نبی اس لیے بھیجتے ہیں کہ بغیر آگاہ کیے اور بغیر خبردار کیے اور بغیر بتلائے اگر ہم کسی کو پکڑ لیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم نبی بھیجتے ہیں، اس قوم کو آگاہ کرتے ہیں، داعی بھیجتے ہیں، اس کے بعد جب وہ انکار کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں یا عذاب میں پکڑ لیا کرتے ہیں۔ اس کے آگے کہا کہ فلما جاءہم الحق، اب مشرکین مکہ کے پاس بھی ایک نبی آ گیا، اہل عرب کے پاس بھی ایک نبی آ گئے۔ جب وہ نبی آ گیا تو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، لیکن اس کے پیچھے سکھانے والے کون تھے؟ یہودی، وہ جو یثرب میں رہتے تھے نا، وہ انہیں پٹیاں پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے پٹی پڑھائی، بھئی جا کے اعتراض کرو، حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے گئے، حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے گئے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنا، اس نبی کو بھی اسی طرح کے معجزے ملنے چاہیے۔ ایک یا یہ جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، انہیں بھی قرآن اسی طرح ملنا چاہیے جس طرح تورات حضرت موسیٰ کو ملی تھی۔ یہ یہودی سکھانے والے تھے، اور انہوں نے آگے کیا مشرکین عرب کو کہ اعتراض کرو اس نبی پر، اگر تم سچے نبی ہو تو اسی طرح کے معجزے دکھاؤ، اور تم سچے نبی ہو تو قرآن بھی دفعتاً واحدتاً یک بارگی اترنا چاہیے جس طرح تورات اتری تھی۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا جو کچھ موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا اس سے پہلے؟ انہوں نے انکار نہیں کیا۔ قالو، یہ کہتے تھے مشرکین، سحران تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں ملتے جلتے۔
قرآن بھی تورات بھی۔ مشرکین عرب تو یہ کہا کرتے تھے کہ تورات بھی ایک جادو تھا اور قرآن بھی ایک جادو ہے، اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن اس طرح کیوں نہیں اترتا، اس طرح کیوں نہیں ملا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی دفعتاً واحدتاً۔ وقالو، اور یہ مشرک تو کہتے تھے انا بکل کافرون، ہم تو دونوں کے انکاری ہیں۔ یہ تو یہ بکواس کیا کرتے تھے، نہ ہم تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ آج یہ کہنے لگے ہیں کہ قرآن اس طرح کیوں نہیں اترا جس طرح تورات اتری تھی۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، اگر تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو اور انجیل کو بھی نہیں قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو، فاتو بکتاب من عند اللہ، پھر کوئی اور کتاب لے آؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اور ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعو، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ تورات کو بھی جادو کہتے ہو قرآن کو بھی جادو کہتے ہو، تو تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دے سکے نا، فَعْلَمْ، تو میرے پیغمبر جان لے، انما یتبعون اہواہم، یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، ان کے پاس دلیل ولیل کوئی نہیں ہے، یہ حق کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو بغیر دلیل کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن مشرکین عرب تک پہنچا دیا ہے، اور پہنچایا بھی اس لیے تاکہ یہ قرآن پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی ہے نا، تورات دی، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی ہے نا، ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ اس قرآن کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں منیب لوگ تھے اور میرے نبی کی بات سن کے اور میرے نبی کی زبان مقدس سے قرآن سن کے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہو گئے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ میرے آقا مدینے میں آئے، انہوں نے میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اور کہتے ہیں میں تورات کا بڑا عالم تھا، تورات کا ایک ایک ورق میرے سامنے تھا، تو یوں ہی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، تورات جس کا تذکرہ کرتا ہے یہ وہی نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایمان قبول کر، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہودی آئیں گے، میں ذرا پیچھے چھپ کے بیٹھتا ہوں، آپ ان سے میرے متعلق پوچھیں بھی عبداللہ ابن سلام کیسا ہے۔ یہودی آئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تعریفوں کے تومار، خود عزت والا ہے، اس کا باپ عزت والا، اس کا دادا عزت والا، اس کا پردادا عزت والا۔ جب انہیں تعریف کی نا تو حضرت عبداللہ اندر سے نکلے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کہنے لگے یہ بھی ذلیل ہے، اس کا باپ بھی ذلیل تھا، اس کا دادا بھی ذلیل تھا، اس کا پردادا بھی ذلیل۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا اور وہ اس کتاب کو کما حقو پڑھتے ہیں، تورات کو، وہی لوگ اس قرآن پہ بھی کیا لاتے ہیں؟ ایمان۔ یہ تو ہو گیا یہودی۔ اور نجاشی کے دربار میں جب قرآن پڑھا گیا، اسے 7ویں پارے کی ابتدا میں قرآن نے ذکر کیا
صفحہ نمبر ہے 157۔ ایک 157 پیچھے اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، ذالک بانہم منہم قسیسین، ان میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں عیسائیوں میں، ورہبانن، بڑے بڑے درویش موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ حق سے تکبر نہیں کرتے، حق کا انکار نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، جو کچھ اتارا گیا آخری پیغمبر کی طرف، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق بات کو پہچان چکے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی لکھنا ان لوگوں میں جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ عیسائی تھے، نجاشی عیسائی تھا، اس کے دربار کے جو عالم تھے وہ عیسائی تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا، سورت مریم کی تلاوت سنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار نے اس کے دربار میں کی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی نا پہلے، وہ اس قرآن پہ بھی کیا لاتے ہیں؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم اس کے ساتھ کیا لائے؟ ایمان لائے، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی مسلم تھے، یعنی شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو اس قرآن کے اترنے سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم، یہی لوگ ہیں جن کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، دگنا اجر دیا جائے گا، دگنا، ایک تورات پر ایمان لانے کا اور ایک پھر قرآن پر ایمان لانے کا، انہیں 2 مرتبہ اجر دی، بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، وہ دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی کے ساتھ، یہ ان کی دوسری صفت ہے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے، برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، یہ ان کی چوتھی صفت ہے، جب وہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات، لغو بات، شرک کی بات، بدعت کی بات، گمراہی کی بات، کوئی گانے بجانے فضول بات، جب وہ سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یہ سلام متارکت ہے، یہ دعا والا سلام نہیں ہے، یہ سلام متارکت ہے، پرے تھی وہ سن ہوری چنتا بڑیاں نے، لا نبتغی الجاہلین، حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں، پرا تھیو سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، آیت نمبر 56 ہے غالباً، سورۃ قصص کی آیت نمبر 56، اس کا تعلق آیت نمبر 51 سے ہے جی، یہ طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی، ہم نے قرآن اتارا، مکے والوں کے لیے ہم نے قرآن اتارا، اس میں عقلی دلائل بھی ہیں توحید کے، پہلے نبیوں سے بھی ہم نے دلیلیں پیش کی ہیں، مثالیں دے دے کے ہم نے سمجھایا ہے، میرے پیغمبر تیرے سمجھانے میں بھی کوئی کمی نہیں، آپ کی تبلیغ میں بھی کوئی کمی نہیں، کیوں نہیں مانتے؟
یہ ہدایت دینا میرے پیغمبر تیرے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم نے تو انہیں قرآن پہنچا دیا ہے، آگے ہدایت دینا یہ نہ آپ کے اختیار میں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت پہ آنا کس نے ہے اس کو بھی آپ نہیں جانتے، اسے بھی رب جانتا ہے، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ کتنی واضح آیت ہے جناب۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک مختار کل ہیں، ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے نا ہمارے ملک میں۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور مختار کل بھی اللہ، کلی اختیار، کسی کو نفع دے کسی کو نقصان دے، کسی کو تخت دے کسی سے چھین لے، کسی کو تختے پہ چڑھا دے کسی کو بادشاہی کے تاج پہنا دے، کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو ملا کے دے کسی کو محروم رکھے، کسی کو چارپائی پہ ڈال دے، کسی کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں پھینک دے، کسی کو رہائیاں عطا کر دے، کسی کو فراخ روزی دے، کسی کی روزی تنگ کر دے۔ یہ ہے اختیار کلی۔ بارش برسائے اس کی مرضی، نہ برسائے اس کی مرضی، برفباری ہو اس کی مرضی، نہ برفباری ہو اس کی مرضی، فصلیں اگائے نہ اگائے اس کی مرضی، اختیار اسی کا ہے۔ یہ تھل کے لوگوں سے پوچھو جب چنے ہوتے ہیں تو جھٹ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے چنے نے اور اس دفعہ بڑی فصل ہوگی، پھر عین موقع پہ ایک ہوا چلتی، ایسی زہریلی ہوا ہوتی کہ وہ جو دانہ ہے نا وہ اسی طرح رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اندر جو کچھ ہے ختم، اندر والا دانہ ختم۔ ایسی ہوا چلتی، کبھی ایسی بارشیں آ گئیں فصلیں تباہ ہو۔ جو 1 ایکڑ سے کبھی 12 بوریاں کبھی 14 بوریاں کبھی 25 بوریاں اٹھانے والے ذمہ دار تھے، ان کے حصے میں 2 بوریاں ہیں۔ اختیار ہے نا، کون روکے؟ جو مرضی کرے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ مختار کل نبی اور ولی نہیں ہوتے۔ مختار کل کون ہے؟ متصرف فی الامور، سب میں تصرف، اختیار، مدبر، مالک، یہ رب ہے، یہ صفت رب کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر چیز کا اختیار تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس آیت نے تو واضح کر دیا ہدایت دینا بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ کتنی واضح ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک صحابی بیٹھا تھا یا کوئی شخص بیٹھا تھا، آپ نے کسی بچے کو چوم لیا، حسنین کریمین ہوں گے یا کوئی نواسا ہوگا، چھوٹا بچہ، اسے آپ نے پیار سے چوما۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ تسی بھی بچیاں نال پیار کر دیو؟ اس نے تعجب کیا، عرب کے لوگ تھے نا، بدو لوگ تھے، دیہاتی۔ آپ نے فرمایا تے اس کہا توبہ، میں تے کدی یہ کام نہیں کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تیرے دل سے شفقت والا جذبہ نکال دے، میں تو مالک نہیں ہوں کہ شفقت تیرے دل میں ڈال دوں، میں تو مالک نہیں، شفقت تیرے دل میں ڈالنا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ غریب لوگ آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ جنگ تے جانا چاہنے ہاں، سواری چاہی دیے، سواری کوئی نہیں،
سواری کا انتظام کر دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے فرمایا لا آجدو، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن، میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو مختار کل، ہر چیز کا اختیار ہے، اور یہاں ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ خود میرے نبی نے کہا، قرآن میں اللہ نے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے پیغمبر کہیے لا املک، شاباش، یہ کوئی مشکل لفظ ہے یار، املک کو میں مالک ہوں، اور لا املک کو اتنی واضح ہے، لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے بھی حد کر دیا قرآن، خدا کی قسم۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہتا اپنے واسطے تے نہیں، اپنی نفی کی ہے نا، ساڈی تے نہیں نہ کیتی، بھئی ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی مالک نہیں ہے۔ سورج جن میں جا کے کہا لا املک لکم، اب لکم کا کیا میں مالک تمہارے لیے، نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ تو یہ آیت کتنی واضح ہے، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ محبوب سمجھیں، جس کو آپ پسند کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری۔ جتنے اہل سنت کے مفسرین ہیں نا، سب کا اتفاق کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔